سب سے امپورٹنٹ آج کی جو خبر ہے دفاعی اتحاد کی جانب سے ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے جناب، اور پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی معاہدے کا امکان ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشترکہ دفاعی معاہدے پر جمعے کو یعنی کہ آج دستخط متوقع ہیں، کیونکہ ترک صدر رجب طیب ایردوان آج ہی سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وفد کے ہمراہ پہلے ہی سعودی عرب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو کہ آج اگر اناؤنس ہوتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے پھر ایک ڈیفرنٹ آپ کے پاس دنیا کو چیزیں ملیں گی، اور ایک ہائی پاورز کی جو سٹنگ ہے اس سے ایک امپیکٹفل ہم اخذ کر سکتے ہیں کچھ نتائج۔ I think it can be called the biggest news of the region کیونکہ keeping in mind the situation جو ابھی چل رہی ہے ریجن میں ایران کی جنگ کو لے کر، اور جو دفاعی معاہدے ہیں آج کے دور میں جتنی زیادہ ضروری ہیں، جس طرح ایک معاہدہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ہوا، وہ بہت ہی اہم نوعیت کا اسٹریٹجک ایک جو ہے نا شراکت داری تھی دفاعی، اور ایسے ہی اب ترکی بھی اس میں شامل ہونا، اور ڈیفینیٹلی آئی کین ایشور یو کہ اس سے آگے جا کے اور بھی ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور یہ جو چیز ہے اس کا صحرا جو ہے، دیکھیں سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از گونا لیڈ دس، یعنی یہ ایک بہت، چونکہ اگر ملٹریلی بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم ریجن میں ایک اچھی پوزیشن، گو کہ ترکی بھی بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن رول آف پاکستان از ویری ڈومیننٹ، اور دنیا پریس کر رہی ہے کہ جس طرح ہم نے ایک رول آف میڈیشن دیکھا، اور دیکھیں نا یہ تو وہ چیزیں ہیں، ایک اور معظم ہم چیز بتائیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ابھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک نتیجے پہ پہنچی ہے، لیکن اس کے لیے کتنی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، ظاہر پاکستان کا رول اس میں کتنا پرومیننٹ رہا ہے۔ اب اسی سلسلے میں تینوں ملکوں کے درمیان مشترکہ ڈیفنس ایگریمنٹ بھی سائن ہونے جا رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ تو ہو چکا ہے، جبکہ کویت بھی حال ہی میں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن دیکھیں، سعودی عرب میں آج لگنے والی بڑی بیٹھک میں علاقائی صورتحال سمیت ایران جنگ کے خاتمے، بحری راستوں کی سلامتی اور دفاع سے متعلق بھی اہم معاملات پر بڑے فیصلے متوقع ہیں، جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہو سکتا ہے نظر آئے خطے میں۔ بالکل، اور موونگ آن ٹو دا نیکسٹ، سعودی عرب میں تو تینوں ممالک کے بڑوں کی اہم بیٹھک لگ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی امریکی ٹی وی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ وہ آج سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ کریں گے، جس میں مشرق وسطیٰ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک، اس کو ساتھ اگر لنک کریں اس ساری سچویشن میں کہ تینوں جو ممالک ہیں وہ سعودی عربیہ بیٹھے ہوئے ہیں، دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور ایسے میں امریکی صدر کا فون کرنا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا کام ہے۔ اور بالکل بریگیڈیئر ریٹائر وقار صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ وقار حسن صاحب، اینڈ اے ویری گڈ مارننگ سر۔ اٹ از انڈیڈ اے گڈ مارننگ فار آل آف دا پاکستانیز۔ ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول ان دا میڈیشن پہلے بھی بہت زبردست رہا ہے، ابھی جو دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بڑی بیٹھک، بڑا اعلان اور بڑے اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو، اس ہیپننگ کو وقار صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک جو پاکستان کا گروتھ ہے، ملٹری جو ٹریجیکٹری تھی، وہ تو لاسٹ ایئر سے سٹارٹ ہو گیا تھا، اسپیشلی جب بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دیا گیا، ساری دنیا کو پتہ چلا کہ ایک اسٹرانگ ملٹری ہے اور اسٹرانگ قوم ہے، اور تو 2025 ہماری ملٹری سکسیس کا سال تھا، اور 2026 ڈپلومیٹک سکسیس کا سال، اور اس میں باقی ڈیفینیٹلی جو ریجنل انوائرمنٹ ہے اس کا بڑا امپیکٹ آیا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو بھی ترکی کی انٹری ہے، کیونکہ پاک سعودی ڈیفنس ایگریمنٹ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، پھر پاک کویت ایگریمنٹ بھی شاید اسی نہج پہ جائے گا۔ وہ چونکہ میں خود بھی تھوڑا بہت رہا ترکیہ میں اور بھی آنا جانا ہے، تو وہاں پہ ایک بہت زیادہ فیلنگ تھی کہ اگر ریجن میں آپ نے عزت کے ساتھ رہنا ہے اور گرو کرنا ہے تو پھر یہ جو گلوبل ہیجمنی ہے پاورز کی، اس کے اگینسٹ جو ہے ایک آلٹرنیٹ سسٹم آنا چاہیے، اور بڑے عرصے سے ان کی خواہش تھی۔ مطلب ترکیہ میں یہاں تک لوگ بات کرتے ہیں سیکورٹی کمیونٹی کہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ پاکستان انڈیا کا بارڈر ہے، دیز آر دا ورڈز فرام ویری سینئر ملٹری آفیسر۔ اسلام آباد ہمارا فورٹریس ہے، اور ایک تو پرانی ہسٹری ہے، اور وہ فیل کرتے ہیں کہ تین اگر بیسیکلی چیزیں کمبائن ہو جائے، کہ پاکستان کی نیوکلیئر اور ملٹری پاور ہے، ترکیہ کی ڈپلومیٹک پاور ہے اور ملٹری ٹیکنالوجی ہے، اور سعودی عربیہ کا ایک فائنینشیل پروگریس ہے، اور تو یہ اگر ہو جائے تو پھر ریجن میں ایک ایسا سیکورٹی آرکیٹیکچر بن سکتا ہے جس میں ہمیں کسی
آؤٹ سائڈر پاور کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم اپنے معاملات کو ہینڈل اور کریں گے. بریگیڈیئر صاحب اس آرکیٹیکچر میں مزید کن ممالک کو آتا دیکھ رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ جی ویسے تو اس کو اسٹیپ بولا جا رہا ہے. آئی تھنک سماعت سے پہلے بھی بات ہوئی تھی. اسٹیپ از سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ اینڈ پاکستان. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو اسٹیپ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر ایران اگری کرتا ہے لیٹر آن تو یہ اگر سارا آرکیٹیکچر بنتا ہے تو دین آئی تھنک اٹ بیکمز اے سپر پاور ان اٹ سیلف. ابھی آپ صرف یہ ممالک دیکھ لیں جو اسٹیپ میں ہیں, سعودی عربیہ, ترکیہ, ایجپٹ, پاکستان, یہ تقریباً 40 کروڑ کی آبادی ہے. اور اگر اس کی جغرافیکل پلیسنگ دیکھیں, نارتھ ویسٹ میں ٹرکی ہے, پھر نیچے آپ ایجپٹ ہے, ایسٹ میں پاکستان اور سعودی عربیہ ساؤتھ میں, اور یہ کنیکٹڈ ہے, مطلب یو کین ایکچولی ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے بیچ میں ساؤدرن خطے میں اور چینجز آ رہی ہیں. اور دوسرا بڑا فیکٹر تھا اسرائیل کا اٹیک کرنا قطر پہ, اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عربیہ کی آپ نے دیکھا ہے کہ ریجنل سیکورٹی کو بھی تھریٹ ہے, اسپیشلی باب المندب والی سائڈ سے کافی پریشر ہے. تو ایک تو بڑا اسٹرانگ میسج ہوگا آل اکراس, اور بھارت کے لیے بھی بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ وہ دن گزر گئے کہ یو کوڈ ابھی بھی سنا ہے بڑی خبریں چل رہی تھیں کہ وینچر کر رہے ہیں. یہ کچھ بھی انشاءاللہ کر سکتے, پاکستان ان کے لیے بہت ہے. اور اوپر بھی اگر آپ دیکھیں کوکیشس کے پاس جو ہے پاکستان, ترکیہ اور آذربائیجان کی بھی ایک کوآپریشن ہے جو آپ کہہ لیں کہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے اور بڑا اسٹرانگ ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں تو اس وقت آج پاکستان کا جو انفلوئنس ہے بے آف بنگال سے اگر بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ دیں گے ٹو میڈیٹرینین سی اور اوپر نارتھ میں کیسپین سی, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ہے پاکستان از ناؤ بیکم پیوٹ آف سیکورٹی, اور جو پذیرائی ہے پاکستان کی ریجن میں آئی تھنک اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اور جو گلف میں ہمارا ایک پرسیپشن ہے, پہلے تو یہ تھا کہ چلیں ہم ایک ورک فورس پرووائڈ کرتے ہیں اور ہمارے لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں. ناؤ پاکستان از بیکمنگ الگ سے گارنٹر آف سیکورٹی. میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اٹ سیلف وقار صاحب یہ ایک پریزیڈنٹ ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹ ہونے جا رہا ہے, اور یہ تو خیر امپورٹنٹ ہے ہی وقار صاحب جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ کل تک دھمکیاں دینے والے امریکی صدر آج خود پر امید ہے کہ ایران سے جنگ جلد ختم ہو جائے گی. تو وقار صاحب آپ سے اس حوالے سے بھی انالیسس حاصل کرتے ہیں. پہلے ذرا ایگزیکٹلی سناتے ہیں ناظرین کو کہ ان کا کیا کہنا تھا. When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. بریگیڈیئر صاحب آپ نے سنا امریکی صدر کیا کہہ رہے ہیں, بلکہ آج کل ہم صرف انہیں ہی سن رہے ہیں. تو یہ کہیے کہ ایران جنگ کے تناظر میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں امریکی صدر, چونکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ پر امید ہوئے ہیں, اس سے پہلے کئی دفعہ انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ آج یہ ختم ہونے والی ہے, لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ ایک بار پھر چڑھائی کر دیتے ہیں اور اپنی نئی جو ہے نا چیزیں سامنے لے آتے ہیں. تو اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سنجیدہ صورتحال ہے, معاملات بات چیت سے حل ہونے جا رہے ہیں؟ آئی تھنک ایران کے ساتھ جو لڑائی ہے ان کی, اس کا بھی ایک آئی تھنک دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایک تو جو ایک گلوبل ہیجمونی تھی وہ چیک ہو گئی ہے, اور ریجن میں اسرائیل کی ہیجمونی کو چیک لے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے ان کو ٹیک آن کے ڈسپائٹ کہ ایران کے بھی لاسز ہوئے ہیں. اور اس سے جو ایک اورا تھا ان کا فیئر کا, دونوں پاورز کا بہت حد تک ظاہر ہو گیا ریجن میں. دیٹس وائی جو ابھی یہ ارینجمنٹ ہو رہا ہے سیکورٹی کا, صاف ظاہر ہے نو خطے کے لوگ ریئلائز کریں کہ وی کین ڈو اٹ آورسیلوز. اور دوسرا جو ہے میرے خیال میں جو انپریڈکٹیبلٹی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ریٹورک میں, وہ آئی تھنک پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائنگل ہے لڑائی کی, یہ ساری تینوں کونے انسٹیبل ہیں ایکچولی. نیتنیاہو, ٹرمپ اور ایک طرف کسی حد تک IRGC کی کچھ لیڈرشپ ہے کہ وہ بھی آئی تھنک چیزوں کو صحیح طریقے سے آگے نہیں چلنے دیتے ہیں. جنرلی یو فائنڈ ٹو بیکم اے وپ لیش وار. وپ لیش وار یہی ہوتی کہ ایک اسپائک ہوگا اور اسٹریٹجی کا اوپر چلی جائے گی, فائرنگ ہوگی, میزائل چلیں گے, اور پھر جو ہے درمیان میں آپ دیکھیں ایک دم ایک کئی دفعہ 1 مہینے کا گیپ آ جائے گا, کئی دفعہ 2 میں, کئی دفعہ 2 ہفتے کا, اور پھر ایک اسپائک ہوتا ہے. تو یہ دس آلسو انڈیکیٹس آئی وڈ سے انسٹیبلٹی ان دا مائنڈ سیٹ. یہ ایک نی جگ ریئیکشن بھی ہے کہ جنرلی سپر پاور ناٹ بہیو لائک دس. تو میرے خیال میں ان کے پاس بھی آپشن کم ہے. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ویسٹرن میڈیا سے آئی ہے کہ ان کے اسٹاک پرائز جو تھے ہائی ٹیک سسٹمز کے, اسپیشلی میزائل سسٹم, ایئر ڈیفینس سسٹم ڈپلیٹ ہو چکا ہے ریجن میں, اور اس کو ریکوپریٹ کرنے میں شاید ان کو
2-2.5 साल लग जाए। इसको तो रिजेक्ट किया है ब्रिगेडियर साहब सदर ट्रंप ने, इस खबर को रिजेक्ट किया उन्होंने। ये कहते रहे, देखिए अभी जो एनालिस्ट हैं साफ है, अभी पेंटागन तो नहीं बताएगा, इट बिकम्स कॉन्फिडेंशियल, लेकिन जनरली जो न्यूयॉर्क टाइम्स है या बाकी आई थिंक काफी सारे आउटलेट्स में खबर आई है, और इसका आई थिंक एक मजारा ये भी है कि इनके जो बेसिस थे रीजन में दे वर हिट विद इम्प्यूनिटी जो है, तो किधर गए फिर सिस्टम जो है, आपने देखा है इनके। ये ब्रिगेडियर साहब ये लॉजिकली ये समझ आती है बात कि एक तरफ सुपर पावर हो और दूसरी तरफ ईरान हो, और हम ये बात करें कि जी सुपर पावर के पास एमुनिशन खत्म हो गया, तो ये बात समझ आती है लॉजिकली? जी देखें ना, इसमें अभी वही मैं कह रहा था कि इसमें एक तो हम बेसिकली रीजनल आउटलुक देख रहे हैं, ये जो पॉलिसी है पेंटागन की वो है कि दे शुड बी एबल टू हैंडल 2.5 फ्रंट, थोड़ा टेक अ व्हाइल। 2.5 फ्रंट मींस कि एक यूरोप में बड़ा फ्रंट है, वहां पे दे कैन फाइट अ फुल फ्लेज्ड वॉर एट अ टाइम। पैसिफिक में अगर जरूरत पड़ती है अगेंस्ट चाइना, एंड हाफ फ्रंट है मिडिल ईस्ट, हमेशा ये रहा है, और ये दे फील के जी दे शुड बी कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली एंगेजिंग। लेकिन अभी सिर्फ ये जो हाफ फ्रंट है अगर इसने कंज्यूम कर लिया, और इसमें देखें पैसिफिक से काफी सारे सिस्टम लाए गए थे, इनके जो बेसिकली एडवांस सिस्टम्स हैं, काफी सारी शिप्स थी, वो उनको ट्रांसपोर्ट करने पड़े थे जापान और कोरिया से। इट मींस कि आपने डिन्यूड कर दिया। तो ये इसकी रिपोर्ट्स मेरे पास भी हैं कि कितना स्टॉक पॉइंट इनका डिप्लीट हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आप देख लें कि क्या आप सस्टेन कर सकते हैं इतनी बड़ी लड़ाई। यूरोप में तो अभी पूरा फ्रंट नहीं खुला, वहां तो सिर्फ यूक्रेन सेक्टर है। तो ये आई थिंक कुछ फैक्टर्स हैं जो किसी ने एडवाइस किया होगा। बाकी है कि मिलिट्री पावर यूज करके फिर आपने क्या कर दिया, क्या आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके? रोजाना इनके ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं, आपने देखा ही है कि 6 दफा उस पर शिफ्ट किया है। सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जो है पीस आगे उम्मीद की जानी चाहिए। वही वाली बात है ना कि उम्मीद पर तो फिर दुनिया कायम है, और जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स की बात आए तो फिर उम्मीद ही बाकी रह जाती है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है ना, वेरी पॉजिटिव चीज़ जो आज हो रही है कि दफाई मुआहदा इंशाल्लाह जिसका आज ऐलान होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नो वन कैन लाइक फॉरगेट द रोल ऑफ पाकिस्तान इन दिस। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, आपने वक्त दिया सुबह सुबह, और एक बहुत ही मुफ्त तज्जिया मजमूई तौर पर जो सिचुएशन है उस हवाले से भी समा के नाज़रीन के सामने रखा।